السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کل ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے۔ اس میں کافی سارے اشعار ہیں، تو ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں 4 اشعار کا مطلب پیش کیا ہے، وہ اس کا حصہ اول تھا۔ آج ہم اس کے حصہ دوم پر بات کریں گے اور اس کے مزید 4 اشعار کے مشکل الفاظ کی معنی اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس کا اگلا شعر ہے: فلک نہ دور رکھ اس سے مجھے کہ میں ہی نہیں، دراز دستی قاتل کے امتحان کے لیے۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ ہم آپ کو یہ معنی کئی مرتبہ پچھلی ویڈیوز میں بتلا بھی چکے ہیں کہ آسمان کو فلک کہتے ہیں، اور یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دراز دستی ضرور ایک لفظ ہے۔ دراز دستی کا ویسے لغوی معنی تو ہوتے ہیں ہاتھ کو لمبا کرنا، لیکن یہاں پر دراز دستی استعمال ہوا ہے ظلم کرنے کے لیے۔ تو مرزا غالب اس شعر میں آسمان سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب آسمان سے مخاطب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ شاعر جب آسمان کو مخاطب کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنی تقدیر یا اپنے مقدر کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ شعر کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اے آسمان، میرے مقدر یا میری تقدیر، مجھے قاتل سے دور نہ رکھ۔ کیا اس کی دراز دستی کے امتحان کے لیے صرف میں ہی رہ گیا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے قتل ہونے اور جان دے دینے میں ذرا بھی تکلف نہیں، ذرا بھی تحمل نہیں، لیکن ایسا کیوں ہو کہ میں محبوب کے فراق میں دور بیٹھا ہوا گھل گھل کر جان دے دوں؟ یہ کیوں نہ ہو کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالے۔ اب جدائی کی حالت میں دور بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا اور غم میں گھل گھل کر مرنا غالب کے نزدیک دراز دستی کا امتحان ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ محبوب مختلف ذریعوں اور وسیلوں سے کہاں کہاں پہنچ کر سچے عاشقوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بنتا ہے۔ شعر بہت دلچسپ ہے۔ آپ اس کی تشریح مشکل الفاظ کی معنی میں اور جو کچھ ہم نے عرض کیا اس کی روشنی میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ جیسے جیسے اس شعر کو پڑھتے جائیں گے آپ اس سے زیادہ لطف لیتے رہیں گے۔ اگلا شعر ہے: مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے۔ مرغ کہتے ہیں پرندے کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ مرغ اسیر یعنی وہ پرندہ جو قید میں ہو، جو پنجرے میں ہو۔ قفس پنجرے کو ہی کہتے ہیں۔ خس کہتے ہیں، ویسے تو خس کا مطلب ہوتا ہے تنکا، یہاں تنکے سمجھ لیجئے، آشیاں رہنے کی جگہ یا گھونسلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری جو یہ کوشش ہے اس کی اگر تم حقیقت کو سمجھنا چاہو تو یہ مثال سامنے رکھ لو کہ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہے اور وہ آشیانے کے لیے تنکے جمع کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ذرا عجیب سی بات لگتی ہے کہ پنجرے کے اندر بند کوئی پرندہ تنکے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ یہ صرف مثال ہے، یہ مراد نہیں کہ قفس میں کوئی پرندہ بند ہو تو وہاں اسے تنکے جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی رہائی کی کوئی صورت نہیں، ابھی آزادی مجھے نہیں ملنے والی۔ گرفتاری کی مصیبت نے پیچھا نہیں چھوڑا اور پنجرے میں بیٹھے بیٹھے گھونسلے کے لیے تنکے یوں جمع کرنے لگا ہوں جیسے سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ اب مثال سے ظاہر ہے کہ اصل کوشش بے سود اور بے نتیجہ بھی ہے، اور ہر دیکھنے والے کے دل میں انتہائی رحم بھی پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جب غالب کو پڑھا کریں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ غالب کا زمانہ ہندوستان میں انتہائی درجے کی اتھل پتھل کا زمانہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی جو حکومت تھی وہ انتہائی کمزور حکومت تھی، اور عملاً انگریز جو تھے وہی ہندوستان کے حکمران تھے۔ تو غالب نے
یہ جو باتیں کی ہیں قفس اور پنجرہ اور خس اور پرندہ، تو ان سب سے مراد انہوں نے اپنی ذات کو لیا ہے یا ہندوستان کے اس وقت کے حالات کو لیا ہے۔ تو اس میں بتا یہ رہے ہیں کہ ایک خوش فہمی پال لی ہے دل میں کہ گھر بنائیں گے اور آشیانہ بنائیں گے اور اس میں رہیں گے، جبکہ حقیقتاً ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک مثال دی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک پنجرے کے اندر بند ہیں اور ہم ایسے تنکے جمع کر رہے ہیں کہ ہم جیسے کہ اپنا کوئی گھر ہی بنا لیں گے جو کہ صرف آزاد لوگ ہی بنا سکتے ہیں۔ اگلا شعر آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے۔ گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، بھکاری، مانگنے والا۔ شامت کسی کی سختی آ جانا۔ پاس باں کہتے ہیں چوکیدار کو، یا آپ کسی کے دروازے کے اوپر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے آنے جانے والے سے پوچھتا ہے بھائی کون ہو، کہاں آئے ہو، کس سے ملنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جہاں پر لفظ استعمال کیا ہے پاس باں۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اس میں، یعنی خواجہ حالی نے بھی اس میں بحث کی ہے، جو ان کی کتاب ہے یادگار غالب، اور جو مقدمہ شعر و شاعری ہے اس میں بھی کی ہے۔ تو ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میں جو معشوق کے مکان پر پہنچا تو اول تو میں خاموش کھڑا رہا، کیونکہ محبوب کے در پر پہنچ کر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ دربان سے کہتے کہ بھائی انہیں بلا کر لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو خاموش کھڑے رہے۔ تو جو پاسبان تھا، جو چوکیدار تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والا ہے، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب محبوب کو دیکھنے کا حد سے زیادہ شوق ہوا اور صبر کی طاقت بھی نہیں رہی تو اس کے قدموں پر گر پڑے۔ اب اس نے جانا کہ اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، مطلب وہ سمجھ گیا کہ یہ مانگنے والا نہیں ہے بلکہ یہ تو دیدار کرنے کے لیے آیا ہے یا ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر اس نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ تو اس تصریح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا غالب کا یہ شعر کہنے کا مطلب کیا تھا۔ تو بہت آسان سا مطلب ہے، امید ہے آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اب آج چونکہ ہم نے آپ سے 4 اشعار کے بارے میں وعدہ کیا تھا، تو یہ چوتھا شعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو شعر ہے کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ تنگ نائے کا لفظ شاید آپ کو اس کے اندر کچھ نیا لگ رہا ہوگا، اس کے خود ہی وہ اپنے آدھے سے زیادہ معنی بتا رہا ہے آپ کو کہ تنگ جگہ، تنگ کوچہ، ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ گنجائش نہ نکالی جا سکے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں، اور وسعت ہم آپ کو بتانا بھول گئے، وسعت کا مطلب ہوتا ہے لمبائی چوڑائی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں جو غزلیں کہتا ہوں اور ان کو میں جلدی میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں تو جو مضامین اس زمین میں لانا چاہتا ہوں، یعنی میں جس طرح کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے شوق اور خواہش کے مطابق غزل میں نہیں لا سکتا۔ تو مطالب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بیان میں کسی قدر وسعت پیدا ہو جائے۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا آپ مزید کھول کر دیکھیں تو غالب شاید ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ میرے ذہن اور میرے دماغ میں ہے، وہ شاید ابھی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ یعنی میں اپنے وقت سے بہت بات کی شاعری کر رہا ہوں، یعنی آنے والے زمانوں میں شاید کچھ لوگ میرے کلام کو سمجھنے لگیں، لیکن اب جو ہے میرے کلام کو اس طرح لوگ سمجھیں گے نہیں۔ حالانکہ مجھے جو میرا جو وسعت ہے، کلام کی وسعت ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اور جو میرے خیالات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے یہ جگہ جو ہے تنگ پڑتی ہے۔ اب اس میں دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے
کہ جو میں تو غزل کہتا ہوں، اور غزل میں میں بہت ہی مخصوص سے موضوع پر تھوڑی سی چھوٹی سی بات کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، تو مجھے غزل کے علاوہ بھی مجھے کچھ اور کہنا چاہیے، کچھ ایسا میدان ایک اور ہونا چاہیے جو بہت وسیع ہو، جس کی وسعت بہت زیادہ ہو، تاکہ اس کے اندر میں اپنی بات بہت کھل کر کہہ سکوں اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ دونوں مطالب ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس میں سے کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اگر اس کا کوئی تیسرا مطلب آتا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کر بتائیے گا۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اب یہ غالب کی غزلوں کا سلسلہ تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خیر وہ جو انہوں نے دوسری چیزیں کہہ رکھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ضرور لائیں گے۔ ہماری کم و بیش اب اس چینل پر گزشتہ 3 برس میں کوئی 1000 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں، اور ہم چونکہ یہاں پر صرف کوشش کرتے ہیں کہ علم پھیلائیں، لوگوں کو غالب سے روشناس کرائیں، میر کے بارے میں بتائیں، اقبال کے بارے میں بتائیں، تو ہمارا جو یہ چینل ہے اس پر اگر آپ یہ دیکھیے تو جو ویوز ہوتے ہیں وہ انتہائی کم، بلکہ 3 سال کے اندر انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ شرمناک ہیں کہ ہماری ویڈیوز کہیں 2 4 6 مہینے میں جا کر کوئی 200 250 300 400 ویوز اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اگر ہمارے کسی دن 100 ویوز ہو جاتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی 100 لوگوں نے تو کم از کم آ کے اس کو دیکھا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا چینل کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، لیکن اصل میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہاں سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ غالب آپ کی سمجھ میں آنے لگا ہے، تو ہمیں اس بات کی اس سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے چینل پر ویوز کم آتے ہیں۔ ویوز یعنی 3 برس میں اور 1000 ویڈیوز کے بعد 200 400 ویوز آنا تو ایک طرح سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے دوست آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کا پورا لطف لیتے ہیں، لیکن ان سے ایک لائک کے بٹن پر کلک نہیں ہوتا۔ یعنی وہ ہم سے زیادہ تو وہ جو سبزی والے چینلز ہیں یا وہ جو دوسرے چینلز ہیں جن میں وہ لوگ الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہیں، ان پر زیادہ لائکس ہوتے ہیں۔ تو شاید آج کے زمانے میں لوگ اچھی شاعری پسند نہیں کرتے، یا وہ شاعری لوگوں کو اچھی لگتی ہے، پلٹ کر دیکھ لے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم تو صرف جو ساری زندگی کیا ہے اسی کو پڑھایا ہے، علم بانٹا ہے، تو اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ اب کہیں 3 سال کے بعد جا کر ہمارے کوئی 9100 کے قریب سبسکرائبر ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے چینل شروع کیے تھے ہمارے اپنے دوستوں نے، جان پہچانے کے لوگوں نے، ان کے 2 2 3 3 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے۔ تو ہمیں گلہ کسی کا نہیں ہے، ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی چیز کی ظاہر ہے کہ جو ایک طلب ہوتی ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتا رہے تھے، ہم آپ سے صرف اتنا اپنے یعنی پہلے بھی کئی مرتبہ ویڈیوز میں کہہ چکے کہ آپ لوگ اور کچھ کریں نہ کریں، کم از کم ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہو رہی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی غزل کے بقیہ اشعار کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔